بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن الدرس الواحد الاربعون، یعنی کہ 41واں سبق، اور یہ ہمارا آخری سبق ہے القواعد القرآن سے۔ تو قواعد القرآن کا آخری سبق 41واں سبق، اس کا ٹائٹل یا عنوان ہے منصوبات۔ جیسا کہ ہم نے 40ویں سبق میں پڑھا تھا منصوبات کے بارے میں، تو یہ بھی اس کا دوسرا سیکشن ہے منصوبات کا، کہ کچھ اقسام جس میں ہم نے پہلے پڑھی تھی مفعول کی مختلف اقسام، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لا، مفعول فی وغیرہ۔ اب مفعول کی اقسام کے علاوہ کچھ اور اسماء جو نسبی حالت میں ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس آج کے چیپٹر کے درمیان۔ تو ان کو ہم 6 سیکشن میں 6 حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا، یعنی ایسی قسم جو حال، یعنی ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، اس کو ہم کہتے ہیں حال۔ یہ یعنی 6 سیکشن جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، حال، تمییز اور مستثنی بِإِلَّا، اور اسی طریقے سے منادی مضاف، افعال ناقصہ اور لائے نفی جنس کا اسم، یہ 6 سیکشن ہے، جس میں پہلا ہے اسم حال۔ یہ ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے۔ مثلا فاعل کی حالت کی مثال ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اب یہ فاعل کی یہاں حالت بیان ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی۔ تو یہ کھڑے اور بیٹھی ہوئی حالت جو ہے یہ فاعل کی یہاں ڈسکس ہو رہی ہے، وہ مثال بتائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو ہم حال میں لائیں گے۔ اور اسی طرح مفعول کی حالت کی مثال ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، ما خلقت، تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا، باطلا، بیکار۔ تو یہ مفعول کی حالت کی مثال ہو گئی۔ اب دوسرا سیکشن جو ہے وہ تمییز کا ہے۔ تمییز کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے ہم نے، یعنی انگلش میں اگر ہم اس کا پروننسیشن آپ کو بتائیں تو ہوگا TAM، تم یا تم، ییز، YEEZ، تمییز۔ تو یہ ایسا اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم یا غیر واضح یا غیر معین چیز کے بعد اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرتا ہے، یا مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک کو متعین کر دے۔ مثلا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اب یہاں ایک غیر مبہم چیز ہے نا، کون ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ایکم کا ہم نے استعمال کیا۔ اس کو واضح کرنے کے لیے جو حالت ہے وہ عمل کی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کہیں گے تمییز، ایکم احسن عملا، جو تمییز جس سے ہو رہی ہے عمل سے، اس کو ہم نے منسوب کرنا ہے، نسبی حالت میں لائیں گے۔ تیسرا جو سیکشن ہے وہ ہے مستثنی بِإِلَّا، یعنی الا کے ساتھ مستثنی کرنا، استثناء دینا جملے میں کسی کو الا لا کر۔ تو وہ جس کو ہم استثناء الا سے کریں گے تو وہ منصوب حالت میں ہوگا، نسبی حالت میں ہوگا۔ جیسے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو یہ ان سب نے پیا، منہ اس سے۔ اب اس میں سے ہم نے علیحدہ کر دیا ما قبل کے حکم کو قلیلاً کہہ کر، تو قلیلاً جو ہے وہ نسبی حالت میں آ گیا، ان میں سے چند ایک کے، تو سب نے پیا مگر یہ کہ، یا سوائے چند ایک کے ان میں سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مستثنی بِإِلَّا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ منادی مضاف، ایسا اسم جسے پکارا جائے اور وہ مضاف ہو۔ تو مثلا ہم نے آل یثرب کو پکارا تو یا اہلا، اب یہ آل یثرب جو ہے اس میں اہل مضاف ہے اور مضاف الیہ یثرب، تو یہ اعلیٰ جو ہے منادی حرف ندا کے بعد آیا تو یہ منصوب ہو گیا لام کے زبر کے ساتھ۔ تو یہ مرکب اضافی تھا، اہل و یثرب تھا،
وہ یا کی وجہ سے اعلیٰ یا سربا ہو گیا۔ اس میں آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یا سربا مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو یہاں یہ زبر لگا ہوا ہے اوپر، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عجمی نام جو ہیں ان میں نہ تنوین آتی ہے آخر میں اور نہ ان میں زیر آتا ہے، وہ رفع پیش آ سکتا ہے اور زبر آ سکتا ہے۔ تو یہ اگرچہ زبر لگا ہوا ہے مگر یہ اس کی جری حالت ہے، کیونکہ جری حالت میں بھی یہاں زبر ہی لگانا پڑتا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم، اب اس میں ہم ایسا اسم نفی جنس کا لا جو ہے وہ اس اسم پر بولا جائے گا جس سے پوری جنس کی نفی ہو جائے، ایسے نکرہ پر۔ مثال کے طور پر لا شریک لہو یا لا ریب فیہ یا لا اکراہ، جس کا معنی ہے پوری جنس کی نفی ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب، جتنی بھی شک کی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو با پر زبر آ گئی، نسبی حالت میں چلا گیا۔ تو یہ لائے نفی جنس اپنے اسم کو تنوین کے بغیر نسب دیتا ہے۔ ویسے تو ریبن ہے، نکرہ کے ساتھ ہے، لیکن لائے نفی جنس جو ہے وہ تنوین ہٹا دے گا اور زبر آخر میں آ جائے گا، یعنی نصب آ جائے گا، تو نسبی حالت میں چلا گیا۔ کیونکہ یہ جو ہے اسی طرح لا شریک لہو، لا الہ الا اللہ، یہاں بھی اسی طرح لا الہ، ویسے تو الہن ہے، تنوین ہے، اب تنوین کے بغیر اس کو نسل دیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی جتنی بھی الہ کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ۔ اچھا، جو آخری جو ہے وہ سیکشن ہمارا اس کا وہ ہے منصوبات کا، افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کن کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے افعال ہیں جو اگر الگ استعمال ہوں تو وہ اپنا مفہوم واضح نہیں کرتے، نامکمل ہوتا ہے ان کا مفہوم۔ انہیں اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے دو اسموں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مبتدا خبر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کانا، اب کانا فعل ناقص ہے، اکیلا معنی نہیں دے رہا واضح، ہوا یا ہے۔ اب مبتدا اللہ علیمن حکیمہ، تو اللہ ہے اللہ، اللہ فاعل ہو گیا تو یہ رفع حالت میں چلا گیا، اور مبتدا خبر علیمن حکیمہ یہ اس کا اسم ہو گیا، بعد میں خبر آ گئی، تو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا خوب اور خوب حکمت والا۔ اس طرح اصبح یا ظلہ یہ بھی افعال ناقصہ میں شمار ہوتے ہیں، اور جیسے ان کا استعمال آپ نے دیکھا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبح ہو جانا، بس ہو گئے تم بنعمتہ اس کی نعمت سے کیا ہو گئے؟ اخوانا، اخوانن، زبر والی تنوین آ گئی نا، تو یہ نسبی حالت میں آ گیا اخوانا۔ ظلہ، اب ظلہ بھی فعل ناقص ہے، ظلہ وجہہ، پڑا رہا اس کا چہرہ مسودن سیاہی میں، تو سیاہ ہو گیا اس کا چہرہ۔ یہ ہو گئے ہمارے افعال ناقصہ جو کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کر نسبی حالت میں جاتے ہیں اپنے فعل ناقص کی وجہ سے۔ تو دس از آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 41 ریگارڈنگ منصوبات کا سیکشن 2۔ اینی کوشچن؟ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنے سبق کو یہاں کلوز کرتے ہیں اور قواعد القرآن کے ختم ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹ ہے جو کہ آیات کی صورت میں ہے آگے، وہ آپ انشاءاللہ گھر سے کر کے لائیں گے۔ تو یہاں ہم اس دعا کے ساتھ آپ کا سبق آج کا ہمارا ختم ہوا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔